سعد به أبويك في أخراهما قلدهما من زينة التيجان. اچھا، بعض مرتبہ کوئی بچہ کسی کچھ شکایت ہوتی ہے، اس موقع پر بلایا جاتا ہے ان کے پیرنٹس کو، اور اس موقع پر ان کو تو پتہ ہی نہیں کہ اچھا ڈائری بھی چل رہی ہے. تعجب کی بات یہ ہے کہ ڈائری بھی چل رہی ہے اور ڈائری کے اندر میں یہ سب چیزیں ہوتی ہے. تو یہ تعجب در تعجب ہے کہ بھئی یہ پیسہ خرچ کر رہا ہے انسان، ایک تو فیس کے پیسے ہیں اور ایک یہ کہ ڈائری خریدنے کے پیسے بھی اس نے دیے ہیں. تو وہ کس اعتبار سے پیسے دیے تھے؟ یعنی جس وقت بچے نے کہا کہ فلاں چیز خریدنی ہے تو اس موقع پہ تم نے پوچھا تو ہوگا کہ بھئی یہ کیا خریدنا ہے. اب ڈائری آج تک دیکھی نہیں تو اس کا قرآن، اس کی جو کتابیں ہیں اس کو ذرہ برابر انسان دیکھتا ہی نہیں ہے. اور پھر وہاں ضروری اور لازم یہ کہ سگنیچر کرے، اب سگنیچر ہی نہیں ہے، سگنیچر غائب. اب وہ کہے گا کہ وہ تو اس کی امی جان ہے، اس کی امی جانے تو امی کے جاننے کے اوپر پورا کا پورا معاملہ جو محول کر دیا. اب تم کیا کر رہے ہو؟ چھٹی فلاں دن ہماری ہوتی ہے، چھٹی ہوتی ہے، اس موقع میں تم اپنے بچوں کو لے کر بیٹھتے ہو کہ نہیں؟ یہ کیا ذمہ داری ہوئی بھائی؟ یعنی بچے پیدا کرنا، ویسے تو جانور بھی بچے پیدا کر رہے ہیں، جانور بھی بچے پیدا کر رہے ہیں. بچہ پیدا کرنے کے بعد ایک ذمہ داری شریعت مطہرہ نے، اللہ عز و جل نے ماں باپ کے اوپر ڈالی ہے، لا دی ہے. لہذا اس ذمہ داری کا احساس کرنا چاہیے کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو ایک کیس آیا تھا، پہلے میں ذکر کر چکا ہوں، اس میں باپ یہ شکایت کر رہا ہے کہ بیٹا جو وہ کہنا نہیں مانتا. اچھا، بلوایا گیا اور پھر اس کے بعد قبل اس کے کہ آپ میرے خلاف کوئی ایکشن لیں، پہلے آپ یہ بتائیں کہ اگر بیٹے کے اوپر باپ کا کوئی حق ہے تو باپ پر بیٹے کا کوئی حق ہے کہ نہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں، پہلا حق یہ ہے کہ نیک عورت سے، نیک خاتون سے، نیک دوشیزہ کے ساتھ نکاح کیا جائے. ایک شرط، ایک بنیادی جو ذمہ داری ہے، بنیادی ذمہ داری. اور دوسری ذمہ داری یا دوسرا حق کیا ہے؟ دوسرا حق یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہو تو اس کا اچھا نام رکھے. اور تیسرے نمبر کے اوپر کہ جب وہ سیانہ ہو جائے، جب وہ شعور کی عمر کو پہنچ جائے تو پھر اس کی تعلیم و تربیت. تو اب یہ بیٹا کہہ رہا ہے کہ میرے باپ کا حال سنیے، میرے باپ نے نکاح کیا تھا تو ایک ایسی عورت کے ساتھ کہ جو اچھے اعمال میں معروف نہیں تھی، مشہور نہیں تھی، کچھ اور کام والی تھی، تو اس کے ساتھ نکاح کیا ہے، پہلا نمبر. اور دوسرا نمبر یہ کہ میرا نام جو جوید رکھا ہے، جو گوبر کے اندر میں کیڑا ہوتا ہے تو وہ نام رکھا ہے. اور تیسرا ہے کہ تعلیم و تربیت، کیا لکھا؟ نام بھالا. اس میں بھی صفر، کچھ نہیں. اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غضبناک ہوئے باپ کے اوپر. تم شکایت کرنے کے لیے آئے تھے بیٹے کی، بیٹا تمہارے خلاف شکایت کرتا، شروع میں اولاً وہ آتا تو یہ حق تھا اس کا، اور پھر اس کے بعد اس کی گوشمالی کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. تو بہرحال ذمہ داری ہے ماں باپ کے اوپر تربیت کی، بلکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ یہ ماں اور باپ وہ بچے کو لے کر بیٹھتے، رات کو جب اس کا سبق یاد کرانا پوچھتے یہ سبق کہاں سے کہاں تک ہے، پھر اس کے بعد کیا پڑھا ہے. تو اس میں جو مسائل ماں باپ نہیں جانتے وہ مسائل بھی جان لیں گے، اور جو سیرت کی چیزیں ہیں، جو اخلاق کی چیزیں ہیں، جو عقائد کی چیزیں ہیں، جو مسئلے مسائل ہیں وہ بھی. تو ہفتے میں ایک آدھ دو تین چار مسائل اگر یاد ہو گئے تو ایسے پورے سال میں، اور پھر یہ کہ جب تک بچہ یہاں پڑھے گا وہاں تک میں کتنے مسائل اور کتنا نالج یہ حاصل کر لیں گے ماں باپ. تو یہ بھی ایک طریقہ ہے. یعنی جہاں مول صاحب لوگوں کے بیان سمجھ میں نہیں آتے تو انگلش میں ہے کتابیں، تو سمجھ میں نہیں آیا کہ اگر مان لو کہ یہ اردو جو ہے وہ اردو تو میرا خراب ہو گیا. یعنی پہلے جو ہے اردو ایسا تھا، پھر اس کے بعد میں سمجھانے کے لیے اترا تو ایسا اترا کہ اب یہ اردو اس کو کہیں، گجراتی کہیں، یا پتہ نہیں کون سی مکس ویجیٹیبل زبان کہیں، یہی سمجھ میں نہیں آتا ہے. تو میں نے کہا کہ اگر مان لو کہ زبان سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو وہ جو کتابیں ہیں وہ کتابیں اللہ کے فضل و کرم سے انگلش میں ہے. بچہ انگلش بولنے والا ہے، مول صاحب نے انگلش میں اس کو سمجھایا ہے. اب اس کے بعد کوئی عذر رہ ہی نہیں جاتا ہے. اور اگر مان لو بچے کو سمجھ میں نہیں آتے تو بڑا ہو گیا، کوئی سیانہ ہو گیا، سیانے کا ابا، تو یہ سیانے کا ابا ہے، سیانے کی امی ہے، وہ خود معلوم کر لے گی. اور اگر تھوڑی دیر کے لیے مان لو کہ سمجھ میں نہیں آیا کہ اچھا چلو بچہ بھی سمجھ نہیں سکا ہے، تو پھر اس کے بعد رجوع کر لیا جائے کہ دوبارہ بچے کو کہا جائے کہ تم ذرا سمجھ کے آنا تاکہ ہم کو بھی تم سمجھا سکو. تو یہ بھی ایک طریقہ ہے. اور پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں کہ دعاؤں کا یاد رکھنا وغیرہ ہمارے زمانے میں، ہمارا زمانہ، آپ لوگوں کا زمانہ تو ہم سے مقدم ہے، ہمارے زمانے میں
ماں باپ جو ہے بطور خاص دعائیں وہ پڑھواتے نہیں تھے کہ تم یہ یاد کرو وہ کرو، نہیں، سونے سے پہلے بچہ جو زور زور سے پڑھ رہا ہے، کلمے زور زور سے پڑھ رہا ہے، اسی طرح وہ کلمے یاد، اسی طرح کلمے یاد، اسی طرح دعائیں یاد، ایک ماحول تھا، اس ماحول کے نتیجے میں پورا گھر کا ماحول جو وہ سدھر جاتا ہے. لہذا اسی چیز کی ضرورت ہے. یہ جو ہم کو الگ الگ کمرے کبوتر خانے جو ملے، اس کے نتیجے میں کام پورا چوپٹ ہو گیا. وہاں جو ہے وہ سیدھا ایک گھر ہے. انڈیا میں ایسا ہوتا ہے، انڈیا میں بھی اب ایسے ہی کبوتر خانے بننے لگے. ورنہ تو یہ کہ ایک گھر ہے، وہ دروازے سے داخل ہوئے، اس دروازے سے کچن یا گارڈن میں چلے جاتے ہیں، اور پھر وہ اوپر رہنا وہ تو بہت کم ہوتا تھا، نیچے رہنا ہوتا تھا، اور اس میں سب سمائے ہوئے ہیں، دادا بھی، دادی بھی، باپ بھی، ماں بھی، بچے بھی، اور پھر ان کے بچے ہو رہے وہ بھی، سب ایک ہی گھر میں. ہاں، وہ ایک نظام تھا، اور اس نظام میں تربیت اچھی خاصی ہوتی تھی. یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ بچوں نے کھایا پیا، اپنے کمروں میں چلے گئے، پھر اس کے بعد کون والی تھی؟ اللہ نے تمہیں والی بنایا ہے دنیا میں کہ تمہیں نگرانی کرنی ہے، تمہیں دیکھ بھال کرنی ہے. اگر یہ بات تلخ ہے لیکن یہ حقیقت ہے. اور کچھ دوائیں ایسی ہوتی ہیں جو کڑوی ہوتی ہے، لیکن جب کڑوی دوا کو استعمال کرے تو شفا ہوتی ہے. لہذا یہ جن چیزوں کی طرف میں اشارے کر رہا ہوں، اشارے کی زبان ہے، ورنہ تو ایک تفصیلی مضمون ہے یہ. اور ایسے کئی ایک کیسز ہیں، یعنی یہ جو کیسز آتے ہیں وہ کیسز تو کیسے ہیں؟ یہ مشت نمونہ خروار ہے، نمونے کے طور پر، نمونے کے وجہ خریدنے کے لیے جاتا ہے، آدمی دیکھتا ہے، یا ایک انگور جو ہے وہ انگور اور گریپ جو ہے وہ منہ میں ڈالا، اور پھر اس کے بعد پورا بنچ جو ہے وہ خرید لیتا ہے. ایسا ہے کہ یہ مشت نمونہ خروار ہے، نمونے کے طور پر ہے. ورنہ تو ایک کتاب لکھی جا سکتی ہے تجربات کے اوپر کہ یہاں جو ہے والدین کس طرح بے اعتدالیہ کرتے ہیں اور کس طریقے سے صرف نظر کرتے ہیں اپنے اولاد کی تعلیم و تربیت سے. رب تبارک و تعالیٰ جو کچھ کہا گیا صحیح معنی میں سمجھنے کی اور قابل عمل چیزوں پر عمل کی توفیق مرحمت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم.